بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ فرشتوں، نبیوں، قیامت اور آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا۔ فرشتے آسمان پر رہنے والی ایسی ہستی ہے جو ہر خطا سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 سال کے سفر کے برابر اڑے تو پھر طے کرے۔ آسمان پر ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں کوئی بھی فرشتہ جا نہیں سکتا۔ اگر کوئی فرشتہ اس جگہ پر پہنچے تو وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ یہ مقدس جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ کہاں واقع ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ جگہ گئے تو کیا معجزہ دیکھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے حتیم میں آرام کر رہے تھے۔ نیم خواب کی حالت میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو بیدار کیا اور اللہ کے حکم سے آگاہ کیا۔ پھر آپ کو زمزم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر آپ کے قلب کو ایک تھال میں رکھا گیا۔ پھر اس کو ایمان کی روشنی سے بھر کر سینے میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو سفید رنگ کا تھا۔ اس کا قد کھچر سے چھوٹا تھا۔ یہ برق کی رفتار سے چلتا تھا، اسی مناسب سے اس کا نام براق تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے۔ فرشتے نے کہا، یہ آپ کی قیام گاہ ہے، جب آپ یہاں تشریف لائیں گے اس کا نام مدینہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طور سینہ تشریف لے گئے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اس جگہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد تیسری منزل بیت الحلام تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ جگہ بھی آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس گئے جہاں آپ نے جگہ براق کو باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ اس جگہ آپ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو موجود پایا۔ تمام انبیاء کرام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر نماز کی صفیں باندھی گئی۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے آگے کون آتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آگے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ تمام انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ پھر یہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کے درمیان سفر کو اسرا، جبکہ زمین سے آسمان تک کے سفر کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی سے فارغ ہوئے تو آپ کو پیاس لگی۔ آپ کے سامنے 4 جام پیش کیے گئے۔ ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شہد اور چوتھے میں شراب تھی۔ آپ نے دودھ والے جام کو اٹھا لیا۔ آپ کے پاس ایک بزرگ آئے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے، تمہارے رفیق نے فطرت کو چنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے دروازے پر پہنچے تو پوچھا گیا، کون؟ جبرائیل نے کہا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا ان کے پاس اللہ کا حکم بھیجا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ دروازے پر مامور فرشتوں نے یہ سن کر کہا، خوش آمدید، مرحبا۔ فرشتوں نے دروازہ کھول دیا۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب ان کی بہت سی شکلیں ہیں جن کو دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں پر بھی دروازے پر فرشتوں نے سوال و جواب کیے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے۔ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کے ساتھ 7ویں آسمان کی جانب بڑھے۔ اس جگہ بھی پوچھا گیا، کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اپنا تعارف کروایا۔ دروازہ کھولا گیا۔ فرشتوں نے استقبال کیا۔ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کو سلام عرض کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کی جانب بڑھے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے جائیں تو ان کے پر جل جائیں گے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نور سے پیدا ہوئے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے فرشتوں کی بجائے ایک انسان کو اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ اس جگہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میرا ساتھ اسی جگہ تک تھا، اسی آگے آپ جیسے عظیم انسان ہی جا سکتے ہیں۔ سدر عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ لفظ منتہا انتہا سے بنا ہے۔ اللہ کے عرش سے جو چیزیں بھی اترتی ہیں وہ یہی نازل ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بیری کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کے برابر ہیں، جبکہ اس کے پیر مٹکوں کے برابر ہیں۔ آپ نے اس جگہ 4 نہریں دیکھی، 2 خفیہ اور 2 ظاہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا جو ڈکی ہوئی نہریں ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، ایک کو کوثر اور دوسری کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیت المعمور کو لایا گیا۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر اللہ کا وہ گھر ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے۔ ایک صحابی نے سوال عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا اللہ ایک نور ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکوں۔ ہاں میں اللہ کے اتنا نزدیک تھا جیسے تیر کمان کے ساتھ لگا ہو، یعنی میں اللہ سے اس طرح باتیں کرتا رہا جیسے کوئی منہ کو کان کے ساتھ لگا کر بات کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا میرا رب مجھے بہترین صورت میں نظر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے شفقت میرے سینے پر رکھا جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 وقت کی نماز سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور آپ کی امت میں جو مشرک نہ ہوگا اس کے گناہوں کی بخشش ہے۔ سدرۃ المنتہا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کے کنارے پر یاقوت، موتی، زمرد کے پیالے رکھے تھے۔ اس نہر کے اوپر سبز رنگ کے پرندے چہچہا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے، یہ آپ کے رب نے آپ کو عطا کی۔ اس کے بعد دوزخ دکھائی گئی، اس کی سختیاں بتائی گئیں۔ اس کے بعد مجھے جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں۔ اس کے بعد میں ایک ہموار میدان میں پہنچا۔ اس جگہ میں نے کلموں کی آواز سنی جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہیں۔ پھر میرا سفر آسمان اور بلندی کی جانب جاری رہا حتیٰ کہ مقام حجاب آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے سامنے والے فرشتے کو نہیں دیکھا، حالانکہ میں تمام فرشتوں کا سردار ہوں۔ اس جگہ جبرائیل علیہ السلام نے علیحدگی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا کوئی رفیق اپنے رفیق کو تنہا چھوڑتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میرا مقام تو سدرۃ المنتہا تھا، یہاں تک تو میں آپ کی وجہ سے پہنچا ہوں۔ اس جگہ سے میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس جگہ نور میں پوست کر دیا گیا۔ اس جگہ مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہ دی۔ اس وقت مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ پھر مجھے ابو بکر کی آواز کی طرح آواز سنائی دی کہ میرے نزدیک آ جائیں۔ مجھے تسکین راحت محسوس ہوئی۔ پھر میں اوپر اٹھایا گیا۔ پھر میں عرش معلیٰ تک جا پہنچا۔ پھر میں نے اللہ سے کلام کیا۔ یہاں پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا امت کے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اپنی امت کو آزمایا لہٰذا آپ واپس جائیں، ان میں کمی کروائیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان میں کمی کی گزارش کی۔ اس طرح کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پھر جائیں، ان میں کمی کروائیں۔ آپ نے فرمایا اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔